نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم ناسی کالے ہم تے ناسی کالیاں گلاں کردے ہم اسی چمک دے محبوب دے غلامہ تے گلاں بھی چمک دیاں کردے ہم اس واسطے اسی اپنے پہلے خطبے چی پڑھ دینے ہیں کہ صدیق اکس حسن کمال محمد نہ سانو آل بیت نال کوئی بہرے تے نہ صحابہ نال بہرے اسا تا سارے نو منیا حضور دی وجہ نال اور جڑا بھی حضور دے در تے آ گیا اسی اس کو مان لیا تے جڑا حضور دے در تو دور رہا پھر اقبال کہندا بمصطفیٰ برسان خیش را کے دی ہما اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس کہندا جھلیا جے تو حضور دے در تے پہنچیا تو پھر تا دین تک پہنچ گیا جے تو دور رہا حضور دے در تو پھر تیرے تے ابو لہب وچ کوئی فرق نہیں تے جڑا حضور دے در تے نہیں پہنچا اسی اس دے اور ابو لہب دے درمیان کوئی فرق نہیں سمجھ دے اور او کلمہ پڑھ کے بھی بھاویں پیچھے نمازاں پڑھ دے رہن سارا کچھ کر دے رہن او منافق ہی راندے تے جڑے آکھن یا رسول اللہ تو آڑے سامنے جرت کس طرح ہوئی گل کرن دی عروہ بن مسعود نو ہے جی جرت کس طرح ہوئی کہ اے حضور بڑیاں بڑیاں مختلف قومہ دے لوگن اے اسلام دے خلاف جڑے نا بیانی ہے اے شروع تو ہی چل دے آ رہے ہیں آج بھی لوگ کہنے جی اے مختلف لوگن جناب کمزور لوگن چھوٹیاں ذاتاں دے توڑے نال لوگن اسلام نال بھی تو چھوٹیاں ذاتاں والی لوگ لگے سن پھر انہاں منایا سی حضرت جناب عمر نو انہاں منایا سی پھر جناب خالد بن ولید نو پھر عمر بن عاص نو پھر مسنہ نو پھر قاقہ نو ہاں جی انہوں نے منایا سی پھر سارے نو پھر اکرمہ بن ابی جہل نو بھی حضور دے دار تے لیان والے ہوئی سن ہاں اسلام اپنا اعجاز رکھدا ہے جی حضور دے سامنے بھی تا عروہ بن مسعود نے ہی کیا سی کہ مسلمان نہیں سن ہوئے آکھے یا رسول اللہ بڑیاں مختلف قوموں دے لوگن اے تو انہوں چھڑ کے نس جان گے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کی فرمایا امسوس بدر اللہ فرمایا تو کہنا سی حضور نو چھڑ کے چلے جاؤں گے انحن نفر و ندعو فرمایا جا کے جناب تسی لاتو منات کی شرمگاہ چوسو تو انو مبارک کالو جناب زرداری دا پٹھا یہ کہہ رہے سی کہ جس جناب نظریے کے لیے شیطان تصیر نے جان دی ہے پیپلز پارٹی اسی نظریے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے میں نے کہا جس نظریے کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر نے عروہ بن مسعود کے سامنے بات کی تحریک لبیک آج بھی اسی نظریے کے رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک آج بھی اسی نظریے کے لیے جانے دینے کے لیے بھی قربان ہے اور لینے کے لیے بھی تیار ہے ہاں اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بھئی تو کی سمجھنا اسی حضور نو چھڑ کے چلے جاؤں گے آج لوگ بڑیاں جناب چیزاں لے کے ساڑھے جناب حضور دے جان نثارہ اور حضور دے غلامہ دے دروازے تے بھی کھڑے آ جاؤ تو انو اے دینے ہاں تے ساڑھے جان نثار بھی کمال گلاں کر دیں ساڑھے تک پہنچ دیاں دل خوش ہو جاندہ پھر باغ ہو جاندہ صدیاں بعد غلامہ دی شان ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم ساڑھے جناب حضور دے غلامہ کول جدو پہنچ دے کہنے نہ ہو تو انو چیئرمینی دینے ہاں کونسلری دینے ہاں زکاة اشر دی چیئرمینی دینے ہاں آ جاؤ تسی ساڑھے کول تے وہ کہنے جھلیا تینو کی لگتا اسی اینا گلہ واسطے حضور دے در تے آیا اینا واسطے تا حضرت کعب بن مالک نو جناب شہنشاہ روم نے ملک روم نے خط لکھیا سی کہ سنیا تیرے حبیب تیرے نا نرازن تے آجا میں تینو ادھی شہنشاہی دینا اپنی ادھی سلطنت دینا حضور دا در چھڑ کے آجا کہ حضرت کعب بن مالک نے جدو این خط پڑھیا نا تے رون لگ پہ کہ یا اللہ ہونتا اپنے حبیب دے در تو معافی لے دے ہونتا میرے ایمان دا سودا بھی ہون لگ پیا آپ نے خط چپ کے جا کے الماری نہیں رکھیا بلکہ خط نو چپ کے تندور اچ پایا کسی نے کہا جناب تسی تندور اچ کیوں پایا فرمایا کہ میرے دل ایک دوبارہ خیال بھی نہ ہوئے کہ پڑھ کے حضور دا در چھڑ کے چلے جائیے ہاں اور تو آیا نہ بد نصیبہ کیوں ہے جی کیوں آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد حضور دے درتے آن دی دے رہے اور لوگ ساڑھے کو آگے پوچھ دیں جی تسی انہاں نو کی دیں دیو میں کہا سی انہاں نو محبت مصطفیٰ دیں دیا اور
میں کہا تسی کی دین دیو کہنے نسی سارا کچھ دین دیا پھر بھی ساڑھے نال وفاداری نہیں میں کہا ساڑھے بابا دس گیا کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ہے جی اور ایک کہنے سن کہ اسی بھائی ساڑھا جلسہ سیاسی بھی ہے دینی بھی ہے مذہبی بھی ہے کسے شہ تو اسلام دے کسے لوازمات تو اسلام دے کسے اصول تو ساڑھا جلسہ خالی نہیں ٹھیک ہے جی یہ ہون ذرا دل کھول کے سنو کلام حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اور آج ایویں کوئی کتا اٹھ کے بھونکے جناب سیدنا صدیق اکبر نو جنہ دے احسان آج بھی اسلام ہوتے باقی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہوتے تشریف لے آئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب حبلی امتی امت واسطے دعا کی تھی ساری امت ہوتے احسان ہے لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر دا پھر بھی احسان موجود قیامت آڑے دن حضور اللہ دی بارگاہ میں سجدہ فرماون ساری امت کی بخشش فرماون پھر بھی جناب سیدنا صدیق اکبر دے احسان اسلام ہوتے موجود میں کوئی کتا اٹھ کے بھونکے جناب صدیق دے بارے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے جناب اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ استفا حضرت فرماتے حضور دا سایہ کوئی نہیں لیکن حضور دے نال سایہ کی طرح رہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک حضور دے نال کیونکہ جماعت الثانی جماعت الثانی جماعت الثانی جماعت الثانی ہاں جی تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا وصال دا مہینہ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک حضور دے نالن اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق او دن والا دن یاد ہے کیڑا دن جس دن اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں جمع کر کے فرمایا الستو بربکم ہے جی ساری روحوں جمع کر کے فرمایا میرے آقا مولا نے پوچھا صدیق وہ دن والا دن یاد ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ دن بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے آپ کی روح مبارکہ نے سب نالوں پہلے فرمایا سی کہ تو ساڑھا رب ہے لیکن انہاں ساری شانہ ہون دے باوجود حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی فرمایا ابو بکر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک میں تو میرے نال رہنا کدھر تیرے دل وچ خیال آ جائے کہ میں حقیقت محمدیہ نو پہچان لیا حقیقت محمدیہ نو میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں جانتا اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان ہے اور اسی بابا جی فرماندے سن بزرگاں دی کشتیاں کران دے قائل نہیں ہاں لیکن جنہاں نو حضور نے انعامات دیتے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ہی ہیں جنہاں نو حضور نے اپنے مسلح تے کھڑے ہون دی دعا دیتی اور فرمایا صدیق تو میرے مسلح تے کھڑا رہ حضرت جناب سے غلام دی شان ہوندی کہ گل بات کے کرے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ ابو قحافہ دی بیٹے دی کی حیثیت ہے کہ وہ تہاڈے مسلح تے کھڑا ہوئے غلامہ دی یہ شان ہے کہ وہ اپنے آپ نو مٹا کے رکھن اس دار تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جو خلیفہ بنے تے جناب ایک دیہاتی آیا انہیں کہا انت خلیفۃ رسول اللہ تے فرمایا لا انا خالفۃ رسول اللہ فرمایا میں تا حضور دا ایک نکمہ جا غلامہ حضور دا نائب کون ہو سکتا غلامہ دا ایک کم میں اپنے آپ نے اس دار تے مٹا کے رکھن پھر جدو اس دار تے مٹا کے رکھن پھر حبیب شان دے ہی دے دیں پھر اسلام دی گل ہو ہی نہیں سکتی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو پھر تا حضرت عمر جیسا شخص حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی زندگی سارے عمل کیتے لیکن جناب عمر نے کوئی عمل نہیں منگے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو بڑے بڑے ڈاٹے فیصلے بھی کیتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جو 2.5 سال خلافت کی تھی وہ اتنی ڈاٹی ہے کہ حضرت عمر فرماندے سن کہ جے صدیق دے 2.5 سال نہ ہوندے تو اسی تباہ ہو جاندے اتنے ڈاٹے فیصلے جناب منکرین زکاة دا مسئلہ ہوئے منکرین ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے جناب مانین زکاة ومن لشکر اسامہ دا مسئلہ ہوئے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے فیصلے اسلام نالین مضبوطی دے نال اور حضرت جناب عمر کہنے لگ پہ کہ صدیق ہاتھ ہوڑا رکھو سب تو حلیم التمن
اس امت ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر. لیکن حضرت جناب فاروق اعظم نے بھی جا کے کیا دیتا, جناب تھوڑا ہاتھ تھوڑا کرو. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جدو فیصلہ کیتا نا مانین زکات دے بارے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد کچھ لوگ کلمہ پڑھنے دے باوجود کہنے لگ پے ایسی زکات نہیں دیں گے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حضور دے دور جڑا زکات واسطے اونٹ لے کے آندا سی, نال اس دا گھٹنا بنن واسطے رسی بھی لے کے آندا سی. جے صدیق دے دور چ اونٹ لے کے آوے تے رسی نہ لے کے آوے, صدیق اس دی بھی دھون لا کے رکھ دے گا. پھر جناب 2.5 نبی پیدا ہو گئے. جناب 2 مرد تے ایک عورت نے کیا کہ میں بھی نبی آواں, انہوں نے اعلان کر دیتا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ادھر بھی لشکر روانہ کر دیتے. پھر جڑا اصل مسئلہ اقبال کہندا تامین حق حقداراں سپرد, کاہنو پاپا و سلطان و امیر, یک نخچیر صد نخچیر گیر, تامین حق حقداراں سپرد. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دنیا تو جانیا فیصلہ فرما کے گئے. حضرت اسامہ بن زید نو تمام مسلمانوں دا سپہ سالار بنا کے گئے. ہاں جی, تمام مسلمانوں دا سپہ سالار بنا کے گئے. اور حضرت اسامہ بن زید ہیں کون؟ غلام اور لونڈی دے بیٹے, اور حبشی غلام اور لونڈی دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید. حضور انہوں نے جناب امیر بنا کے گئے تمام مسلمانوں دے لشکر دا. حضرت اسامہ بن زید جدو امیر بنا, حضور نے فرمایا بھی لشکر اسامہ روانہ ہوئے گا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور دی ظاہری حیات تو بعد اعلان کیتا بھی لشکر اسامہ جائے گا. حضرت فاروق اعظم نے تمام صحابہ نے اپنا نمائندہ بنا کے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ بھیجا. کیا جناب تسی لشکر اسامہ ضرور روانہ کرو, لیکن عمارت بدل دیو. اسامہ بن زید نوخیز لڑکا 18-19 سال عمر ہے, جناب انہاں دی عمارت بدل دیو. کسی اور نو جناب اس لشکر ایک بڑے بڑے رجال موجود ہیں, خالد بن ولید, حضرت مسنہ, حضرت کاکا, حضرت شرحبیل, بڑے بڑے جرنیل صحابہ موجود ہیں. تسی کسے نو جناب امیر بنا دیو. انہاں دی عمارت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح, بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, آپ انہاں دی عمارت دے کے اس لشکر نو روانہ کر دو. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو حضرت عمر نے گل کی تھی نا بھئی عمارت بدل دیو, حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا سکلت قومک یا عمر, فرمایا عمر تجھے رونے والی روئے. زمانہ جاہلیت میں تو بڑی دلیری والی باتیں کرتا تھا, آج اسلام لانے کے بعد ڈھیلا پڑ گیا ہے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس دا امیر بھی اسامہ بن زید ہوئے گا. اور لشکر جس میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا, صدیق اس کے میں لا سکتا ہے عمارت کو. ہاں دیکھئے اے ہے اسلام دا اعجاز. قریشین حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر قریشین, اور افضل الخلق بعد رسولن, اور خلیفۃ المسلمین بھی ہیں, سارے صحابہ جو افضل بھی ہیں, لیکن حضور نے جس کو امیر بنایا. حضرت اسامہ بن زید کی جب لشکر کی روانگی کی باری آئی کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید کو گھوڑے ہوتے سوار کیتا, اور گھوڑے ہوتے سوار کر کے آپ نے حضرت اسامہ بن زید پہ گھوڑے دی لگام پکڑی اور اگے کے چل پہ. جو چلے نہ تھے حضرت اسامہ بن زید تے جڑے نالین سن, اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے ہتھیں رگڑ کھان کہ انہوں نے کہا جناب تسی تھلے میں تھلے آندا یا تسی بھی گھوڑے ہوتے سوار ہو جاؤ. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہ اسامہ تھلے آئے گا نہ صدیق گھوڑے ہوتے سوار ہوئے گا. دنیا نو ایک دسے گا جس نو حضور نے امیر بنایا سی اس دی جناب عزت کس طرح کرتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے سن صدیق ساریاں نیکیاں لے لے, ساریاں نیکیاں لے لے. حضرت فاروق اعظم دے عمرے بھی اس نیکیاں وچ موجود, حج بھی موجود, زکاتاں بھی موجود, سارا کچھ موجود. فرمایا صدیق ساریاں نیکیاں لے لے, ایک غار والی نیکی دے دے, ایک غار والی نیکی دے دے. اعلیٰ حضرت فرمانے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ہیں جی مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. ہاں جی علماء بیٹھے افضل الفرائض ہے جان بچانا, سب نے بڑا فرض ہے. اعلیٰ حضرت نے سارے فرضوں کی گل کی تھی, کعبہ بھی لے آئے, جناب قربانی بھی لے آئے, جناب حج بھی لے آئے, نماز بھی لے آئے, جان بچانا بھی لے. اعلیٰ حضرت سارے فرائض لے آ کے کیا
مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے۔ مفتی صاحب ثابت ہوا اعلیٰ حضرت، اور ایک کوئی عام بندے نہیں ہمیں گپ ماری، کسی نے شاعرانہ انداز اتنا نہیں، مجدد دین و ملت کہہ رہا، ہاں جی، رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر، ہاں اعلیٰ حضرت فاضل بلیلوی فرما رہے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ حضرت جناب فاروق اعظم نے پتہ سی بے نمازہ میں بھی پڑھتا ہوں، روزے میں بھی رکھتا، لیکن جڑی صدیق نے غار والی قربانی دی تھی نا، اس قربانی دا ملک کوئی نہیں۔ ہاں اس واسطے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو جناب او قربانی منگی، سارے اپنی عبادتہ دین دے باوجود ایک عمل منگیا، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت طلحہ بن دے بارے کیا، احد والا دن تا طلحہ لے گیا، کیوں؟ حضرت طلحہ نو 70 زخم لگے ہوئے، 70 زخم، اور جب آپ بے ہوش ہو گئے، جدو صحابہ نے پانی دا چھٹا منہ تے ماریا تے ہوش آنے گیا، کیا ما فعل رسول اللہ، دسو حضور دا کی حال ہے؟ اور جدو آپ آئے تھے، جدو 70 زخم لگے ہوئے تے حضور جدو جناب اوتے پہاڑ تے تشریف لے کے جا رہے تھے، حضور دے اگے کندھا پیش کر دیتا حضرت طلحہ نے، 70 زخم لگے ہوئے تے حضور نے کندھے ہوتے اپنا جناب قدم مبارک رکھیا اور حضور اوت پہاڑ تے تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے سن اوت والا دن تے طلحہ لے گیا، کیوں؟ حضور اگے اپنا کندھا پیش کر کے زخموں دے باوجود اپنی جان دی پرواہ کیتے باوجود حضرت حضور دی بارگاہ میں پیش کر دیتا، حالانکہ جناب جس ٹائم تلواراں تیراں اور جناب نیزیاں دینا حضور تے احد والے دن حملہ ہو رہا سی، این اس وقت منافق مسجد نبی زور دی نماز پڑھ رہے سن، این اس وقت استاد صاحب نے حدیث کی کٹی ترتیب فرمایا، این اس وقت جدو حضور دے ہوتے کافر تلواراں اور تیراں اور نیزے نہ ٹوٹ گئے، جس دن حضور دے دندان مبارک بھی شہید ہوئے سامنے آلے، انہوں نے نقصان پہنچیا، اس دن منافق این اس وقت مسجد نبی نمازہ پڑھ رہے سن، ہون دسو نمازہ نہ بخشش ہونی؟ حضرت شماس بن عثمان حضور دے گیتے اس طرح گھومن، جدرو تیر آوے، گڑی تلوار آوے، نیزے آون، حضور دے گرد گھوم کے حضور دی جناب ناموس دی حفاظت کرن، ادھر نمازہ پڑھ رہے ہیں، منافق مسجد نبی وچ، ہاں جی مسجد نبی وچ جڑی مسجد سارے نہ افضل ہے، ہاں جی نمازہ پڑھ رہے ہیں، ادھر حضرت شماس بن عثمان حضور دے گرد گھوم کے حضور دی ناموس ہوتے جناب پہرا دے رہے ہیں، کہ حضرت شماس بن عثمان دا جناب دست انور حضور دے سامنے آیا تو حضور نے فرمایا شماس دا جنازہ نہیں پڑھانا، شماس دا جنازہ نہیں پڑھانا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس نے اپنے نبی دی عزت اتے پہرا دے کے جنت جو مقام حاصل کر لیا، ہون اس تو اگے مقام ہی کوئی نہیں، نماز جنازہ درجات دی بلندی واسطے پڑھایا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور ایک ہو گیا حضرت جناب شماس بن عثمان جنہوں نے حضور دی عزت اتے پہرا دیتا، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اس واسطے نہیں پڑھایا بھئی اگے مقام ہی کوئی نہیں جنت جتے شماس بن عثمان کو جگہ ملے، لیکن جڑے منافق اس وقت نمازہ پڑھا رہے سن، حضور نے 2 کرتے بھی دیتے، نماز جنازہ بھی پڑھائی، میرے رب نے فرمایا اے حبیب انہاں تہاڈے نال غداری کیتی، تسی 70 واری بھی نماز تے بخشش کرو، میں انہاں نوں بخشن نہیں لگا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ہون دسو جی حضور دی بات تو آیا نہ در سے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے نے محمد۔ ہاں ایک گل ہے جناب، من سب نبی جن، بھائی تسی ٹھنڈے ہوئے بیٹھے ہو، سردی لگ رہی جاؤں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور جھلے ہو اس توڑے نعرے ناڑی تا اور ریس آئی سی نچن آنے دی بالا نوی بھئی اسی بھی انقلاب لے آوانگے،
پھر گجر خان تک بھی نہیں پہنچے بلکہ وزیر آباد تک بھی نہیں پہنچے. ہاں اور جناب میں اسی تو پہلے ہی آگے سن ساڑھے بابا جی دس گئے مستند رستے وہی مانے گئے. ایک حضور دے غلام بھی وزیر آباد گیا سن, ایک نچن والی دے پتر بھی وزیر آباد گیا سن. ہاں جی خانی جناب تھا ہوئی نہیں تو لاہور آ بریک لگی. ہاں جی اور پھر آگے کہنے لگے جناب ہم بھی آزادی کی جنگ, اور میں کہا توڑے پاس سے نہیں آزادی کی جنگ لڑنا. آزادی کی جنگاں تا ہونا لڑنی ہے سن جنہاں دے بڑے نے 1857 تو لے کے 1947 انگریز دے سامنے ہر سامراج دے سامنے کھڑے ہو گئے کہ کہ ستم گرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما. اور صرف گلہ نہ نہیں انگریز دے جناب بڑے بڑے ظلم و ستم بھی سہے, انگریز دیا جیلہ بھی گزاریاں, انگریز دیا جیلہ میں چکیاں بھی پیسیاں, اور آکھیا کی ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی. ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی, جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. اس دی وجہ کے وے ذرا گل نکلی اور کہنے جی ادارے بھی خراب ہیں, فوج بھی خراب ہے, عدلیہ بھی خراب ہے, میڈیا بھی خراب ہے, سارا کچھ خراب ہے. میں کلہ صحیح ہاں. میں کہا دیکھو اسی سارے ستم ہون دے باوجود, سارے ظلم برداشت کرن دے باوجود اے نہیں آکھیا بھائی آمی چائنا ساڑی مدد کری, آمی رشیا ساڑی مدد کری, آمی امریکہ ساڑی مدد کری, آؤ تسی ساڑی مدد کرنا. اسی یہ نہیں آکھیا اسی کیا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں, آخر کس بار گاہے خاص کا گدا ہوں میں. میں کہا اجے تو ہوئے ہی کچھ نہیں. اسی تا جناب اپنے موڑے ہوتے جناب درجنہ اپنے شہداء چک کے اور یہ آکھیا کہ اسی اس رستے ہوتے موجود ہاں. ساڑھے بڑے نے پاکستان بنایا سی, اسی جناب اس دے اندر ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹن دیاں گے اور سارا کچھ کریں گے. اور خندق کرتا ساڑھے راج کھو دیاں گے سن نس تسی آئے ہو, کرنٹ ساڑھے راج چھڑے گئے سن نس تسی آئے ہو, خاردار تارہ ساڑھے راج سن نس تسی آئے ہو, کنٹینر ساڑھے راج سن نس تسی آئے ہو. ہاں یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے. ہاں اے جناب کدی گلہ نال بھی گلہ بڑیاں جے گلہ نال ہوندی تو منافق ہر ایک نو جا کے کہندے سن اسی بھی تواڈے نال ہاں, اسی بھی تواڈے نال ہاں. منافق میرے حبیب ہے تواڈے نال نہیں, یہ جا کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا تماما ان کا کیا جانا کہ اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح ابو بکر و عمر لے آئے, جس طرح عثمان و علی لے آئے. تو کہتے ہیں اسی بے وقوفاں دی طرح ایمان لے آئیے. آج جدو ختم نبوت زندہ آباد ختم نبوت زندہ آباد ختم نبوت زندہ آباد. اور جدو آج کیا جانا کہ آؤ تسی بھی لبیک طرح ایمان لے آؤ, تسی بھی لبیک آڑیا طرح میدان لاؤ. تو کہتے ہیں جی اسی کوئی جھلے ہیں, اسی کوئی بندے مروانے, اسی کوئی این کرنا. میں کہو ساڑھے بڑے کہہ جو کہ گئن کہ توڑے بس دی گل نہیں, توڑے بس دی گل نہیں. ایک اور بھی اٹھے سن, وہ کہتے سن اسی ووٹ نو عزت دیوانی. یاد ہے تو انہوں کے بھول گیا ہو, اصل ساڑھی قوم دی یاداشت بھی بڑی پرانی ہو جاندی نا. ایک اور بھی اٹھے سن کہتے سن ووٹ کو عزت دو. میں کہا بھرا وزیر اعظم بنوا کے خود لندن چ بہ کے ووٹ نو عزت نہیں دیندی ہاں, ایتھے میدان لاؤ, جڑیاں دا کام ہونا میدان وچ. اور اسی تا ساڑھے بابا جی فرماندے سن اسی تا عمرے دے نام تے بھی ملک تو باہر نہیں نسے, اسی تا عمرے دے نام تے بھی ملک تو باہر نہیں گئے. حالانکہ جا سکنے ہیں جناب کہ اسی عمرہ کرن جا رہے ہیں, اسی نہیں گئے کہ کدھر انہوں نے خیال چاہ جاوے کہ محمد عربی دے غلام ڈر گئے. حضرت خبیب بن عدی نو جدو مقام تنعیم تے ٹنگن لگے نا, انہوں نے جناب پھانسی دین لگے. تو حضرت خبیب بن عدی نو کہنے لگے کوئی تہاڈی آخری خواہش. حضرت خبیب بن عدی نے فرمایا بھی میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو. حضرت خبیب بن عدی نے جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے. انہوں نے کہا جناب بڑی جلدی نال پڑھ کے فارغ ہو گئے ہو. حضرت خبیب بن عدی فرمان لگے میرا دل تسی کیا جا میرے آخری زندگی دے 2 نفل ہیں, میں بڑے لمبے پڑھا لیکن میں اس ڈر تو لمبے نہیں پڑھے کہ کدھر حضور دے دشمن ہے نہ سمجھنا حضور دا غلام موت تو ڈر کے جلدی لمبے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. اج بھی میرے پاپا جی دی کیا بات ہے, پاپا جی دی کیا بات ہے, پاپا جی دی کیا بات ہے, پاپا جی
اور اجے میدان لگنا انشاءاللہ جب بھی لگے اسی تیار ہے انشاءاللہ اور جناب انتخابی میدان ہوئے یا جناب وہ کہنے نا الیکشن لڑنا میں کہا جے تو انہوں لڑن دا شوق ہوئے تو لڑ پہلے لینے الیکشن بعد چو صحیح اور اپنے کپڑے جو باہر نہ ہویا کرو ہاں حضور دے غلامہ نال کوئی نہیں بڑھ سکتا ہاں حضور دے غلامہ نال کوئی نہیں لڑ سکتا ایک وقتی گل ہے کہ جناب تھی ساڑھا وقتی نقصان کر کے خوش ہوندے ہو ابھی تو ایک مرحلہ باقی ہے جب حضور کے سامنے پیش ہونا ہے ہاں ابھی تو حضور کے سامنے پیش ہونا ہے وہ جس کو تم نے ہیرو بنانے کی کوشش کی وہ ملعون گورنر ہیں جی اس کی قبر پہ تھوکنے والا بھی کوئی نہیں اور ممتاز قادری کی قبر تا قیامت چمکتی رہے گی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور خالی ممتاز قادری نہیں ممتاز قادری ایک اپنے عمل نہ لکھا ممتاز اور پیدا کر گیا ہاں اور کوچا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص اور یوسف استان ہے ہر گوشہ کنان عرب اور جناب حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اور حضور کے غلام قیامت تک حضور کے نام پہ سر کٹاتے رہیں گے وہ عبداللہ شیشان ہو وہ غازی عامر چیمہ ہو وہ غازی علم الدین ہو وہ غازی ممتاز قادری ہو وہ غازی مبشر ہو وہ غازی بختاور ہو حضور کے نام پر قیامت تک جب بھی بات بنے گی اور اے عاشقہ دائی کام میں نے دسو روزانہ اسی سنتے ہیں آج کوئی ایکسیڈنٹ نہ مر گیا آج کوئی جناب بخار چڑھے آج ڈینگی آیا کتنی دنیا دا سر لے گیا ایک کرونا آیا کتنی دنیا مر گئی لیکن جنہ حضور دے نام سے جان نہ دیتیاں وہ تا قیامت والے دن بھی بابا جی دی لینے چل رہے ہوں گے کس طرح کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور کہنے سن کہ ہم فرانس کو کیوں جواب دیں ہماری معیشت خراب ہوتی ہے اتھوں نہیں باروں بھی اپنے یار منگا لیں سارے منگا لو اور بھی منگا لو انہوں پیوانوں بھی منگا لو تو ہڑی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی ہاں اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دو میں جہان بڑھیں چھے اس دے وچ رہن والیاں چیزاں اس دے وچ بڑھن والیاں چیزاں اس دے وچ کھان پین والیاں چیزاں اس دے وچ استعمال والیاں چیزاں میرے آقا مولا دے نام تو بغیر کس طرح برکت آ سکتی جے تو سا حضور دے نام تے جناب ایک باری قدم بدھایا ہوندہ نہ جناب نہ تم صدمے ہمیں یوں دیتے نہ ہم یوں فریاد کرتے ہیں جی جے اس طرح کیتا ہوندہ تا آج معیشتہ دے روڑے نہ ہوندے معیشتہ دا روڑا ہوتا ہی ختم ہوئے گا جدو اس پاکستان دے تخت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ہوئے گا جدو اس دے ہتھیاروں تے لکھیا ہوئے گا یہ ہتھیار امن کے لیے بھی نہیں یہ ہتھیار جنگ کے لیے بھی نہیں یہ ہتھیار اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جدو انہاں سارے ہتھیاروں تے لکھیا ہوئے گا کہ خبردار دنیا دا کوئی موزی اے سوچے کہ اسی انہاں دے نبی دے بارے گل کریں گے تے پھر وہ یاد رکھنا حضرت غازی علم الدین شہید کو جدو دفنا دیتا نا مسلمانہ نے سال بعد ہندوؤں نے پھر جناب جشن کیتا اور جشن کر کے انہوں نے وہی گندی کتاب جڑی حضور دے بارے چھاپی سی وہ دوبارہ لہرائی انہوں نے کیا مسرے ہو تسی کی سمجھ دے ہو اسی راجپال نے ماریا کہ اسی یہ کتاب چھاپڑی بند کر دیں گے اسی یہ کتاب پھر چھاپیں گے تو اقبال کہندہ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ اس طرح ہی مجمع جو قریب تو گزر دے ہیں بالکل سادہ مسلمان دھوتی پائی ہوئی تھے جناب سر تے چادر رکھی ہوئی انہیں اور جناب چاڑا یا سٹیج دیتے کہ انہیں ہندوؤں کو مائک کھو لیا مائک کھو کے کہنے لگا ہو لالیو تسی کی کہنے ہو اسی کتاب چھاپاں گے تسی چھاپو کتاب اسی علم الدین دفن کیتا جس خنجر نہ مار کے گیا وہ باہر رکھا ہویا یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اور یاد رکھنا اس ملک پاکستان کے اندر کوئی ایسی گندی سوچ والی ملعون شیطان والی سوچ والا کوئی آکھے کہ ایسی اس دے نظریے ہوتے جناب اگے بدھیں گے کہ ممتاز قادری دفن ہویا اس دی بندوق بھی بار پئی تے نظریہ بھی بار پیا اور بندوق تو ہے نا اس دے علاج واسطے کہ نظریہ آئے وے اسی اڈی رکھ دیں گے جتھے کوئی ایہو جی گل آئے گی بالکل خبردار اسی اس گل دے قائل ہاں
کہ ملک ساڑھے بڑے نے بنایا سی اور اس نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے واسطے بنایا سی اس نو کدے نچن ٹپن اور باہر دیاں جناب ایڈا لے کے اسلام دے خلاف واسطے نہیں بنایا سی اے تے ساڑھے بڑے نے جناب 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دے کے پاکستان میں اس واسطے حاصل کیتا سی اور اتنا بڑا نعرہ لایا سی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا ساڑھے بڑے نے اس واسطے قربانیاں دیتیاں سن اور ساڑھے بڑے اس واسطے ہجرت کر کے اور اپنی دھیاں جناب اور لٹے پٹے خاندان چھڑ کے آئے سن کہ تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی آپ جاری ہوئے گی خبردار تھے بہ کے کوئی جناب کسی اور کی گلاں کرے اور جناب کوئی امریکی ایجنٹ اور کوئی جناب بیرونی ایجنٹ اور کوئی یورپی اور جناب نیٹو دا ایجنٹ آگے کبے کہ تیسی اس نظام میں مسلط کریں گے انشاءاللہ اس دے تخت ہوتے حضور دا نظام آئے گا اور آکے رہے گا انشاءاللہ اور یہ یاد رکھنا عشق دے طوفان ڈکے نہیں جاندے حاجی صاحب کنٹینر نہ ڈکے جاندے شلہ نہ گوڑیاں نہ بمبا نہ نہیں یہ نہیں ڈکے جاندے یہ تو جناب وہ نہیں ڈکے گئے جو 8 تلواراں چکے بدر ہی چاہے سن ہاں جی میجر امیر افضل صاحب نے کی دیکھا BRB نہر دیتے انہاں کیا ساڑھے کو اسلحہ ختم ہو گیا جناب صبح 11 بجے اسلحہ ختم ہو گیا انہوں نے کہا صبح 11 بجے تو لے کے راتی 9 بجے تک اسی صرف نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت نہ ہندو فوج نو ڈکی رکھیا میں اپنے نوجوانوں کو کہنا اپنا کام تیز کرو یار اس طرح تو نہیں اجے ڈھیلے ڈھیلے اللہ دے بندے اجے تا اسی بیت المقدس سے جمعہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا اجے تا اسی کشمیر اپنا واپس لینا اور یہ زبانی کلامی نہیں اسی گلنا کر رہا ہے اے یاد رکھنا صحابہ نے حضور دی بارگاہ وچ بات کے محبت رہا گل کی تھی سی اسی گھوڑے سمندر اچ پاواں گے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص دی قیادت ہے گھوڑے سمندر اچ پائے حضرت عقبہ بن نافع نے اپنا گھوڑا سمندر اچ لے کے کھڑا کر دیتا اور جب اس دی گردن تک پانی آیا تو آپ نے اس دی جناب لگامہ کھچ کے اس دا منہ بھی آسمان کی طرف بلند کیتا اور اپنا بھی بلند کر کے کہا یا اللہ تو گواہ رویں تیری زمین ختم ہو گئی عقبہ بن نافع دا کہ جذبہ ختم نہیں ہویا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور کہنے ساڑھے کو حکومتان ساڑھے کو فورسزن ساڑھے کو طاقتان میں کہا توڑے کو سارا کچھ دکھا روے ساڑھے کو سارا کچھ روے تانو مبارک ساڑھے کو وہ نعرہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل ساڑھے کو وہ نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے غرشیتوں سے جرات پہ لاکھوں سلام ساڑھے کو نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے ہیں جی ساڑھے کو نعرہ اور اس نعرے نہ انشاءاللہ سارا کفر ڈھینا انشاءاللہ ڈھینا سارا کفر کھلے اور یہ ڈھینا اقبال کہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے کرسیوں سے میں نے کہ وہ شہر پھر ہوشیار ہوگا اقبال کہنا میں فرشتے ہوں یہاں پہ آپس جناب گفتگو کرتے ہیں سنیا کہ جناب حضور دے غلام آنا جڑے پھر جناب صحابہ دیا سنتا جناب صحابہ دا دور دیا زیادہ تازہ کر کے رکھ جان کے اور جناب ہوئیاں زیادہ تازہ کمال والی گل ہے ادھا گھنٹہ گھوڑیاں چلاندے رہن حضور دے غلام 1 انچ ہٹن دی بجائے اگے بڑھ کے جانا دیندے رہے اور جناب کسے موزی نو اگے نہیں بدل دیتا اور اے اسا جان حضور دے نام واسطے رکھی ہوئی مارتا جا رہے میں بھی جانا کوئی ریاض نہیں ہے باقی کتھو ٹرے جناب کتھے تک میانی صاحب جاؤ جناب ہے تختیاں لگیاں جناب بڑے بڑے جناب ڈی سی تے فلانے جج تے مجسٹریٹ تے جنرل تے کرنل سارے مر گئے لیکن میانی صاحب ایک قبر جیندی جس نو علم الدین دی قبر آتے ہیں حضور دے نا تے چلے گئے ہیں جی مارتا جانا بارزنی سلطان باو فرمانے عمر بندے دی ایمی گزری جی میں پانی وچ پتاسا ہوں ہے عمر تے بندے دی ایمی لنگ جانی اس نو حضور دے نا تے لا جائیے جی بابا جی اگر گھر رہندے تو رہ سکتے سن کہندے میں ویل چیئر تے ہاں اللہ نے بھی مینوں جناب
رخصت دیتی ہوئی اللہ دا دین بھی میں رخصت دیندہ میں جناب گھر بہ کے اللہ نہ کر سکتا بابا جی نے کیا ہے تا زندگی لیکن حضور دے نا تے لا جائے ہاں جی پھر حضور دے نا تے زندگی لائی پھر یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی تیرے حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں پھر بابا جی نے دسیا کہ پگاں اے داڑیاں اے شکلاں اے ویسکوٹاں اے کپڑے جے دین دے کم نہ آمن تے کسے کم نہیں پھر بابا جی نے دسیا جے ایک پگ کسے معزز دی بدی رہے حضور دے نا تے کھلے نہیں گھسیٹے نہ جاوے پھر اس نے عشق نہیں کیتا پھر بابا جی نے سارے اصول توڑو آگے دسے کہ یار میں تا لتا تو نہیں چل سکتا ظاہری طور تے پچھے بے کے بھی توڑے نہ کام کر سکتا سا لیکن میدان لا کے دسیا کہ جیتے سارے نس جان اتے عاشق کھڑے رہنے بابا جی دی کیا بات 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 بابا جی دی اور جناب بابا جی سانو مشن دے کے گئے اس تے مشن نو ہر گھر گھر گلی گلی پہنچاؤ ہر گھر گھر دا دروازہ کھٹکاؤ انہوں نے کہو یار بس کرو 75 سال ہو گئے تسی آج 76 سال ہو گئے 76واں سال جاری 76 سال ہو گئے تسی جناب کھڑے ہوئے نا بدماشاں نال انہاں ٹولے نال کدی تانوں نالیاں دے ناتے کدی جناب گلیاں دے ناتے کدی سڑکاں دے ناتے اے بزرگ بیٹھے نے تے اے بزرگ بیٹھے انہاں کولوں پوچھو جناب چٹیاں داڑیاں چٹیاں سار ہو گئے او جی ترقی آ رہی آئی ترقی نہیں آ سکتی ترقی کدی بھی نہیں آ سکتی ترقی کرنی نے ترقی کس وچے او حضور دے دین وچے ہاں ساری زندگی اسلام کو ڈرایا وہ اسلام آئے گا جناب وہ ہاتھ بڑھ کے رکھ دے گا وہ اسلام آئے گا جناب دوڑا بڑھ کے رکھ دے گا میں کہ یار اگر اسلام نے انہاں 2-4 جڑے کرپٹن انہاں دے ہاتھ بڑھے ہوندے تے کسی دی ضرورت سی کرپشن کر دے ہے جی اسلام نے انہاں 2-4 غداراں دے سر لائے ہوندے تے کسی دی ضرورت سی کشمیر دیندے ہے جی اے سارے جناب اتنے دیہاتی لوگ بھی بیٹھے نا اسی دسو جٹ تا اپنا بندہ نہیں کپڑ دینا ہے جی ادھر ہڑ مارو تو جٹ جناب کئی کوڑی لے کے آ جانا کہ اوے خبردار آج تو بعد ہڑ اپنی جگہ تے رکھی کہ جناب سارا کشمیر دے کے پھر کہنے نصیب بڑے معزز ہے پاکستان دے اے معزز ہیں انہاں دے اندر تو جٹاں جتنی بھی غیرت نہیں ایک جٹ جتنی بھی غیرت نہیں جٹ ایک لکیر نہیں مارن دیندا اے پورا کشمیر دے کے ستے ہوئے ہیں جی اے پورا فلسطین دے کے ستے ہوئے انہاں کو تسی اقبال کہندا فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینیوں پرویزی افرنگ حماس ویرانہ چنگیزی افرنگ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خیز اقبال کہندا چھڑے مسلمانہ تینو انہاں کفت چورا کو تینو انہاں اقوام متحدہ کو امید ہے اے تا بہ کے فیصلہ کہتے ہیں کہ تو اس بھیڑ نو پکڑ لے تو فلسطین نو پکڑ لے میں کشمیر نو پکڑ لینا تو افغانستان نو پکڑ لے میں لبنان نو پکڑ لینا کہندا مسلمانہ تینوں نہ بھیڑ والی تقسیم رکھی ہوئی ہے معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خیز اقبال کہندا کھڑا ہوئے مسلمانہ اپنے حرم دی خود حفاظت کر اپنے دین دی خود حفاظت کر اپنی ملت دی خود حفاظت کر اپنے افغانستان نو خود بچا اپنے پاکستان نو خود بچا اپنے کشمیر نو خود بچا اپنے فلسطین نو خود بچا اپنے لبنان نو خود بچا اپنے غزہ نو خود بچا خود کھڑا ہو خود پیدا کر اقبال کہندا پھر پیدا کر کے کی کر تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری اقبال نے اس گل کا ترجمہ اپنے شعر کی تھا کہ حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی مسجد میں بیٹھے ہون تو جناب ایک بندہ ہوئے حضرت جناب سیدنا علی مرتضیٰ خشک ٹکڑے جناب پانی نال کھاڑے ہوندے ایک بندہ آوے کبھی میں علی نو ملنا حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرمان بھئی بیٹھ جا آپ نے فرمایا میں ہی علی ہاں انہوں نے کہا جناب میں اس علی نو ملنا جنہیں کھبے ہاتھے خیبر میں دروازہ چکے آئے اس علی نو ملنا وہ علی جناب خوش ٹکڑے حاضر نہیں ہو سکتا نا تو اقبال کے اندر تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری اقبال کے اندر کہ حضرت جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا جھلیا وہ ساڑی روحانی پاور ہے یہ ساڑی جسمانی پاور ہے ہاں اور یاد رکھنا اسلام کدی بھی اسباب نال نہیں آیا جے اسباب نال آندا تا تواڈے کول فیض آباد کی اسباب سن ہاں جی اسلام اسباب نال آندا تا 8 گھوڑے ہاں جی 8 تلواراں 2 گھوڑے 313 بندے ویسے تو 308 بن دے
ہے جی میدان بدر موجود جڑے بندے نو 308 احد وچ کتنے اگے 3000 ہے یہ تو جناب 1000 گئے اگوں منافق واپس آ گئے 350 مقام شوق دے اوتے کتنے بچے 650 اگے جناب فتح مکہ اسلام نے کبھی بھی عددی برتری نہیں رکھی بلکہ اسلام کا ایک جڑا ہوئے حضرت برا بن مالک ایک جڑا ہوئے ہے جی منکرین ختم نبوت مسلمہ کذاب جڑا اور جناب 80,000 دے لشکر بعض روایت 40 تے بعض 80,000 دے لشکر نال قلعہ بند ہو جائے تے دروازہ بند کر لین تے جناب دروازہ بند کر کے جڑا قلعے دے نیڑے جاوے وہ تو آگ سٹن شیشہ سٹن جناب سیسا پہ لا کے سٹن لکڑیاں سٹن انگارے سٹن تے جل بھج جان حضرت برا بن مالک آئے فرمایا ہے میرے حبیب کے غلاموں مینوں ڈھال ہوتے چک کے اندر سٹ دو حضرت برا بن مالک نے 80,000 نہ لڑتے ہویا کلے میں دروازہ کھول دیتا ہاں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عقل محو تماشا لبے بام ہے ابھی جدو سارے گھر بے کے جناب کہہ رہے سنو نہیں جی ریاست نہ نہیں لڑیا جا سکتا حکومت نہ کون پنگے لے سکتا ایک ویر چہرہ نہ بابا ٹور پہ فیض آباد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور پھر استعفیٰ بھی لے کے آئے پھر سارے کام پھر ختم نبوت دے منکردہ ایسا ناطقہ بند کیتا کہ ساری زندگی وہ سوچ نہیں سکتے کہ ختم نبوت دے بارے کوئی جان کیتی جاوے تے بابا جی نے آکھیا کہ تسا ذلیل ہونا ہے جی تسا ذلیل ہونا جناب یوسف دی صرف قیمت لگے بازار مصر وچ تے رب اس وقت تک قوم نو معافی نہ دے جدوں تک قوم دا بچہ دودھ پیندا بھی جناب حضرت جناب یوسف دی بارگاہ وچ وک نہ جاوے تے جتھے امام الانبیاء دے بارے گل ہوے تے تسی حضور دی عزت تے پیرا نہ دے سکے تہاڈی معیشت درست ہو سکدیاں ہاں تانوں اے فاقہ پے سکدا ہاں حضور دا درج ہے اج بھی واپس لوٹ آؤ اج بھی اسلام دی طرف واپس لوٹ آؤ تے کائنات دیاں ساری نعمتاں تہاڈے پیراں تے پین گیاں اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینوں حضور دی محبت عطا فرمائے بھائی میری گل سنو میں آ گیا ٹھنڈ بھی بڑی اس کوئی نہیں میرے آن دا مول ہے کہ لبیک دا نعرہ ایک باری لا دیو انہاں نوں گھر سوتے بھی جناب کرنٹ لگے کہ کون آیا انہوں کو محمد عربی دے غلام آ رہے ہیں یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ